अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची खतरे में है। कराची के अवाम खतरे में हैं और कभी भी किसी भी वक्त बड़े हादसे से दो-चार हो सकते हैं। इस खतरे की वजह वो गैर कानूनी इमारतें हैं जो पाबंदियों के बावजूद तामीर हो रही हैं, आज भी तामीर हो रही हैं, माजी में भी होती रही हैं। छोटे छोटे प्लॉट्स पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। पहले की बनी हुई इमारतें गिर रही हैं, नई बनने वाली इमारतें खतरा बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त एक्शन के अहकामात दे चुकी है, उसके अहकामात के बावजूद ये सिलसिला जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसका काम ऐसे गैर कानूनी तामीरात को कंट्रोल करना है, शहर में होने वाली तामीरात पर नजर रखना है, क्वालिटी कंट्रोल और कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाना है, उसकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नजर नहीं आता। गैर कानूनी इमारतें मुस्तकिल खतरा बनी हुई हैं और आज इसी तरह की एक रिहायशी इमारत कराची के इलाके गुलबहार में गिर गई और अपने साथ मजीद 2 इमारतों को भी लपेट में ले लिया। इमारत के मलबे तले दबकर 14 अफराद जाँ बहक हुए और 20 से जायद अफराद जख्मी हैं। हलाक होने वालों में, मारे जाने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। अहम बात यह है कि गिरने वाली 6 मंजिला इमारत 40 गज के प्लॉट पर बगैर इजाजत के तामीर की गई और उस पर कुछ अरसा पहले ही 6ठी मंजिल का इजाफा किया गया था। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक क्लिनिक था, जबकि ऊपर की मंजिलें रिहाइश के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। 6 मंजिला बिल्डिंग गिरने से उसका बोझ साथ मौजूद मजीद 2 इमारतों पर पड़ा, जिसकी वजह से वो भी गिर गई। और इस वक्त आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये वो इमारत है जो गिरी और अपने साथ जब इसका मलबा बराबर वाली इमारत पर गिरा तो वो भी गिरी और साथ ही मलबा एक और दूसरी इमारत पर गिरा। और जब आप देखें तो इस इलाके में कोई भी इमारत आपको ग्राउंड+1 या ग्राउंड+2 नज़र नहीं आती। हर जगह पर नक्शे की खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी तौर पर इमारतें बनाई गई हैं। पहले इमारत बना ली जाती है, फिर उसके ऊपर मंजिल का इजाफा कर दिया जाता है और इस तरीके से ये पूरा इलाका इस वक्त आपके सामने है। वो गिरी हुई इमारत और उसके आसपास की सारी इमारतें देखिए। ये एक नज़र आ रहा है कि कितना बड़ा ख़तरा है वहाँ के शहरियों के लिए, जिससे वो दो-चार हैं। आज भी शहरी मारे गए और ये मुसलसल एक बड़ा ख़तरा कराची के शहरियों पर मंडलाता रहता है। इस हवाले से जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल आशकार दावड़ का कहना है कि गिरने वाली 5 मंजिला इमारत तकरीबन 20 साल पुरानी थी और उस पर 6ठी मंजिल तामीर की गई थी। उनका कहना था कि मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि साथ ही उन्होंने एतराफ़ भी किया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जिस तरह एक्शन लेना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। ये जो बिल्डिंग गिरी है तकरीबन अंदाजा ये हो रहा है कि ये 20 साल पुरानी है, जिसपे एक कुछ महीने पहले एक मजीद छत डाली गई थी, जिसकी वजह से लोड फेलियर हुआ है और लोड फेलियर हो जाते बराबर वाली 2 मजीद बिल्डिंग पे गिर गया है। ये 40-40 गज के छोटे छोटे प्लॉट है। ये बिल्कुल कच्ची आबादी टाइप का अंदर जाके है, जहाँ हमारे अफसरान की गफलत है। मुतालिका अफसरान को मैंने फौरी सस्पेंड कर दिया है और इनकी हम FIR भी कटाने जा रहे हैं। जिन्होंने मकान बनाया तो वो गैर कानूनी बनाए उन्होंने, और ये सिर्फ एक गली की बात नहीं है, पूरे शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है जो हम मुसलसल तोड़ रहे हैं। 3 बिल्डिंगें तोड़ते हैं, पीछे से 10 बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बनाने वाले जो है वो बिल्कुल इस वक्त आजाद घूम रहे होते हैं। वो बना के पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी जानों से खेल रहे हैं। मैं 15 दिन से मैं देख रहा हूँ। 15 दिन से मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि जिस तरह हमें एक्शन लेना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल तस्लीम कर रहे हैं कि गैर कानूनी तामीरात रोकने में कामयाबी नहीं मिल रही है। यानी पहले से जो तामीरशुदा इमारतें हैं उसके बाद जो गैर कानूनी मजीद तामीरात हो रही हैं उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। कराची में इमारत गिरने का ये पहला वाकया नहीं है और सवाल ये उठता है कि, और कराची के अवाम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि अगर वो घर बनाने जाएं जो कि कानूनी तौर पर नक्शा भी जिसका अप्रूव हो, उसके बावजूद कभी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग आके तंग करने लग जाते हैं, कभी पुलिस आके तंग करने लग जाती है। ये क्या मामला है कि गैर कानूनी तामीर हो रही है मगर ना कार्रवाई हो रही है, ना रोका जा रहा है। मुसलसल ऐसे हादसा हो रहे हैं। इससे पहले गुज़िश्ता साल दिसंबर में कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में तकरीबन 15 साल पुरानी 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई थी, लेकिन इससे पहले ही इमारत से लोगों को निकाल लिया गया था, जिसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि गुज़िश्ता साल ही फरवरी में कराची के इलाके मदीर की जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला इमारत गिरने से 4 अफराद मारे गए थे। जुलाई 2017 लियाकताबाद में 4 मंजिला इमारत गिरने से 7 अफराद मारे गए थे।
یہ سلسلہ جاری ہے اور آئندہ کے لیے بھی یہ خطرات موجود ہیں، کیونکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے کراچی کی 350 سے زائد عمارتوں کو مخدوش قرار دیا جا چکا ہے، مگر وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر ان کی برابر والی عمارتوں میں لوگ رہ رہے ہیں، اور آج کی مثال سے واضح ہے ایک عمارت گری، باقی 2 عمارتوں پر اس کا ملبہ گرا اور 11 لوگوں کی جان چلی گئی۔ زیادہ تر ایسی عمارتیں اولڈ سٹی ایریا میں ہیں، جس میں صدر ٹاؤن، لیاری، لیاقت آباد اور گل بہار کے علاقے شامل ہیں، یعنی مسلسل خطرہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن یہ تعمیرات کیوں، کیسے اور کس کی اجازت سے ہو رہی ہیں؟ کیونکہ کراچی میں اگر کسی کو کوئی عمارت یا گھر تعمیر کرانا ہے تو اس کی اجازت لینے کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی صورت میں باقاعدہ ادارہ موجود ہے، جو نقشے کی منظوری سے لے کر عمارت کی تکمیل کے بعد رہائشیوں کے منتقل ہونے سے پہلے تک ہر مرحلے کی نگرانی کرتا ہے۔ کراچی میں ہونے والی تعمیرات پر نظر رکھنا اس کی ذمہ داری ہے، اور شہر میں ہونے والی کسی بھی طرح کی غیر قانونی تعمیرات کو روکنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے باوجود شہر میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو عمارتیں گر رہی ہیں کیا ان کا نقشہ منظور کیا گیا تھا، اور اگر نقشہ منظور نہیں کیا گیا تھا تو پھر ان عمارتوں کی تعمیر کیسے ہو گئی، ان کے خلاف اسی وقت کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ اہم بات یہ ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردگی پر سپریم کورٹ بھی بار بار سوال اٹھا چکی ہے، اس بارے میں سخت ریمارکس دے چکی ہے۔ اس حوالے سے 6 فروری کو ہی چیف جسٹس گلزار احمد نے کراچی میں تجاوزات سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران میئر کراچی، سندھ حکومت اور سیکرٹری بلدیات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کراچی کسی زمانے میں نگینا ہوا کرتا تھا، حکمرانوں کی مفاد پرستی نے شہر کا کیا حشر کر دیا ہے، پورے پارکس، قبرستان اور رفاہی پلاٹس غائب ہو گئے ہیں۔ دوران سماعت انہوں نے SBCA کی کارکردگی پر برہمی کا ظاہر کی اور DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ظفر احسن کے ساتھ ادارے کے تمام اعلیٰ افسران کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو ہدایت کی کہ وہ تمام معاملات خود دیکھیں اور کسی ایماندار افسر کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا DG تعینات کیا جائے۔ اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ظفر احسن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور آج ہی نسیم الغنی نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے نئے ڈائریکٹر جنرل کا چارج سنبھالا ہے۔ سپریم کورٹ سے مسلسل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردگی پر ناراضی کا اظہار سپریم کورٹ کرتی رہی ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ سال اگست میں بھی جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ایک اور کیس کی سماعت میں DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے ریمارکس دیے تھے کہ آپ کے افسران اور ملازمین صرف مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں، بتائیں کراچی میں کتنی بلڈنگ زیر تعمیر ہیں، جس پر DG SBCA نے بتایا تھا کہ 400 سے 500 عمارتیں ہوں گی، جس پر جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ آپ ہمیں کیا بے وقوف سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کو شرم نہیں آتی، کراچی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ جسٹس گلزار احمد نے اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ بے شرمی اور بغیرتی کی انتہا ہے، کراچی میں 7 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ آ گیا تو 50 لاکھ سے 1 کروڑ کی آبادی ختم ہو جائے گی، کراچی کا سی بریز پلازا بھی خطرناک ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ جیسے سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ آپ نے ڈیلی کالونی میں 30 گز پر 11 منزلہ عمارت کی تعمیر کی اجازت دے دی، ہائی کورٹ نے گرانے کا حکم دیا تو کنٹونمنٹ نے کہا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ مسلسل یہ باتیں کر رہی ہے۔ آج ہم اس معاملے پر تفصیل سے بات کریں گے۔ جو آج عمارت گری، وہ جو علاقہ ہے اس میں سلیمان سعادت خان موجود ہیں، محسن شیخانی چیئرمین ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سید ناصر حسین شاہ وزیر بلدیات سندھ موجود ہوں گے، ان سب سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے سلیمان سعادت آپ بتائیے گا، آپ کا ظاہر کراچی میں جو عمارتیں ہیں، جو معاملات ہیں، اس کو آپ بہت قریب سے جانتے ہیں، یہ جو پورا علاقہ ہے اس میں کیا اور بھی عمارتیں ہیں اور پورے کراچی میں کیا یہ پورا حال بگڑا ہوا ہے اس حوالے سے؟ شکریہ شاہزیب صاحب، جہاں سے میں رپورٹ کر رہا ہوں یہ گولیمار 2 کا علاقہ ہے، اور یہاں سے چند فرلانگ دور ہی وہ بلڈنگ ہے جو کہ پہلے خود زمین بوس ہوئی، پھر ٹل ڈاؤن ہوئی دوسری بلڈنگ پر، پھر تیسری بلڈنگ پر، اور یوں 11 زندگیاں جو ہے لقمہ اجل بن گئیں۔ اور اس کے قصوروار وہ بلڈرز ہی نہیں جو کہ رہائشی پلاٹس پر یہ بلند و بالا بلڈنگز تعمیر کرتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ انتظامیہ ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے وہ افسران ہیں جو کہ صرف آنکھیں بند کرنے کے عوض لاکھوں روپے تو بٹور لیتے ہیں، لیکن پھر اس طرح کے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس سے قبل گارڈن اور مختلف علاقوں میں بھی یہ حادثات رونما ہوئے کہ رہائشی عمارتوں پر گراؤنڈ پلس 6 اور 7 کی بلند و بالا عمارتیں غیر قانونی طور پر تعمیر کر لی جاتی ہیں، اور پھر وہ کچھ سالوں بعد جو ہے اس طرح حادثات کا جو ہے وہ شکار ہوتی ہیں۔ اور یہ صرف اس علاقے کی کہانی نہیں، پورے کراچی کی یہی کہانی ہے۔ آپ کماڑی سے لے کر سورا
خراب گوٹ اور گڈاب ٹاؤن سے لے کر شہر کے کسی پوش علاقے میں چلے جائیں، ناز آباد، نارتھ ناز آباد یا کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو یہی صورتحال دکھائی دے گی کہ چھوٹے چھوٹے رہائشی پلاٹ ہوتے ہیں 40 گز 50 گز کے 100 گز کے، اس پر جو ہے وہ گراؤنڈ پلس 6 8 تک جو ہے وہ عمارتیں تعمیر کر لی جاتی ہیں، اور یہ کوئی 1 یا 2 دن کی صورتحال نہیں ہوتی یا 1 یا 2 دن میں یہ تعمیرات نہیں ہو جاتی ہیں، اس میں مہینوں لگتے ہیں۔ پہلا فلور ڈلتا ہے اس وقت سے لے کر آخری فلور تک اور پھر پینٹ ہاؤس ڈلنے تک، اور یہی صورتحال اس بلڈنگ کے ساتھ بھی ہوئی کہ گراؤنڈ پلس 2 تک قانوناً بنا سکتے ہیں، 3 بنایا، 4 بنایا، 5 بنایا، پھر لالچ بڑی بلڈر کی بلڈنگ کنٹرول کے ساتھ گٹھ جوڑ ہوا اور اب پھر 6واں فلور ڈالا جا رہا تھا، خود بلڈنگ گری، ٹل ڈاؤن ہوئی، اور اس طرح جو ہے وہ 11 زندگیوں کو جو ہے اپنے ساتھ لے گئی یہ بلڈنگ۔ جی مگر یہ ظاہر ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لوگ نہ ملے ہوں اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، لیکن نیچے کا اسٹاف ملا ہوتا ہے یا اوپر تک معاملہ اور پھر حکومتی لوگوں کی سرپرستی تک جاتا ہے جو یہ پورا کا پورا کراچی میں اس قسم کی عمارتیں بن جاتی ہیں اور پتہ نہیں چلتا، ورنہ تو کوئی گھر بنانے جائے تو اتنا تنگ کیا جاتا ہے، حالانکہ سب اگر قانون کے مطابق کیا جائے تب بھی بنانا مشکل ہو جاتا ہے اور ان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ لوگوں سے جب ہم نے بات کی ہے تو وہ باقاعدہ یہ بات بتاتے ہیں۔ جی بالکل ممکن نہیں ہے کہ نیچے والا پیسے لے رہا ہو اور اوپر والے کو معلوم نہیں، نیچے کا لوکل سٹاف جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے اپنے بیٹرز ہوتے ہیں، پھر ٹاؤن انسپیکٹر ہوتا ہے، علاقے کا اپنا انسپیکٹر ہوتا ہے، اے ڈی ہوتا ہے، پھر ڈیپیوٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے، ڈائریکٹر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اوپر نیچے سے لے کر اوپر تک یہ پیسے جاتے ہیں۔ اوپر والے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹاؤن ہے، فار انسٹنس آپ لے لیں یہ لیاقت آباد ٹاؤن ہے، لیاقت آباد ٹاؤن کا ڈائریکٹر ایک گول اور ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے جو اس کو اس سے اوپر والے دیتے ہیں کہ ہمیں اوپر دینا ہے، تو یہ ایک پورا میکانزم ہے جو کہ چلتا ہے، اور اس میکانزم کے تحت جو ہے جو سیاسی لوگ انہیں ٹارگٹ دیتے ہیں یہ پیسہ ان تک جاتا ہے، اور پھر شاید ان سیاسی لوگوں کے اپنے اکاؤنٹ تک یہ پیسہ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی صرف نیچے اگر ہم کہیں کہ صرف نیچے کے لوگوں کو یہ پیسے ملتے ہیں تو یہ غلط ہوگا، نچلا اسٹاف بھی جو ہے وہ اس گنگا میں ہاتھ دھوتا ہے، اوپر والا اسٹاف بھی ہاتھ دھوتا ہے، اور یہ لاکھوں کروڑوں کی نہیں اربوں روپے کی کہانی ہے۔ منظور کاکا کے دور کی اگر بات کریں تو یہ کہا جاتا تھا کہ 2 کروڑ روپے روز کے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے دفتر چلانے کے لیے جو ہے وہ یہ پیسے دیتے تھے، اور اس سے قبل جو لوگ تھے وہ کسی اور سیاسی جماعت کے، اور اب جو لوگ ہیں وہ کسی اور سیاسی جماعت کے، تو یہ سیاسی طور پر ان کو پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، تبھی دھڑلے سے یہ کام ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ کہہ کر جو ہے چیخ کر یہ کہتی ہے کہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے، شہر پورشن چل رہے ہیں، سب کچھ ویسا ہو رہا ہے۔ جب سپریم کورٹ کہتی ہے 1 2 3 4 کاسمیٹک ڈیمولیشنز کر دی جاتی ہیں، لیکن یہ صورتحال نہیں رکتی۔ آج بھی جہاں سے میں رپورٹ کر رہا ہوں اس کے پیچھے ہم نے دیکھا کہ راتوں رات بننے والی عمارتیں آج بھی تعمیر ہو رہی تھیں، کچی دیواروں پر 5 6 دن کے اندر ایک پورشن ڈال دیا جاتا ہے، رنگ کر دیا جاتا ہے اور بیچ دیا جاتا ہے۔ اب ایک شخص جس کا قانونی طور پر گراؤنڈ پلس 2 کی بلڈنگ اس کی الاؤڈ ہے یا گھر الاؤڈ ہے، جب وہ 3واں 4واں 5واں 6واں فلور ڈالتا ہے تو وہ یقینی طور پر فائدے میں ہوتا ہے، تو وہ اپنے فائدے میں سے صرف چند لاکھ روپے بلڈنگ کنٹرول کو دیتا ہے اور اس کی بلڈنگ تعمیر ہو جاتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، کلفٹن جیسے کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر بھی جو ہے وہ دہلی کالونی، پی این ٹی اور دیگر ایسے چھوٹے چھوٹے جو سلم ایریاز ہیں وہاں پر بھی تعمیرات ہو رہی ہیں، تو نہ کوئی کنٹونمنٹ بورڈ بچا ہوا ہے، نہ کوئی شہری علاقہ بچا ہوا ہے، اور غیر قانونی تعمیرات ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ بہت شکریہ سلیمان سعادت خان رپورٹ کر رہے تھے ہمارے ساتھ۔ سید ناصر حسین شاہ وزیر بلدیات سندھ بھی موجود ہیں، محسن شیخانی چیئرمین ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز بھی موجود ہیں۔ شیخانی صاحب، آپ کی ظاہر حکومت سے مذاکرات ہوئے، ملاقات بھی ہوئی، ماضی میں بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں، کیا یہ کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کام رک نہیں پا رہا ہے؟ ذرا عوام کو بھی بتائیے کہ پھر جو آپ لوگوں کی حکومت سے بات ہوئی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ بیسیکلی ہم کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی 28 اکتوبر کو ہم نے چیف منسٹر کو بھی لیٹر لکھا، سی ایس کو بھی لیٹر لکھا، اور ہم نے یہ بتایا کہ جو الیگل کنسٹرکشن ہے اس کی اسٹرینتھ اتنی نہیں ہوتی ہے، اس کا نہ اسٹرکچر ڈیزائن ہوتا ہے، نہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ چھوٹے پلاٹوں پہ بن رہا ہے، ان گلیوں میں بن رہا ہے جہاں پہ نہ کوئی مدد جا سکتی ہے، نہ کوئی ایمرجنسی میں ایمبولینس جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں آج جو واقعہ ہوا وہاں سے لوگوں کو کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں مل رہی تھی، تو یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 1 ملین
मिलियन लोग, 10 लाख लोग हम लोग यहाँ पे इतने हादसा होगा कि 10 लाख लोगों की जानें चली जाएगी, इसलिए कि ये बिल्डिंग्स वो है जो उस रिएक्टर पे जो रिक्वायरमेंट है 2B जोन के हिसाब से वहाँ पे बनी ही नहीं है। इसको किसी ने वेट ही नहीं किया, इसके ना नक्शे पास है ना ही इसका कोई स्ट्रक्चर पास है। ये तो सिर्फ ऐसे ही आंख बंद करके ये अप्रूवल ये बन रही हैं। ये अथॉरिटी के पास रिकॉर्ड में या तो ग्राउंड+1 का नक्शा होता है घर का और इस पे ये बिल्डिंगें बन जाती है। अब ये पहले भी तहकीकात का कहा गया, कुछ सस्पेंड कर देते हैं, उसके बाद मामला आगे बढ़ जाते हैं। ये कोई सस्पेंशन से काम चल सकता है, ये कोई या पूरा नीचे से ऊपर मामला इन्वॉल्व होते हैं लोग, तब ही जाके इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं कि कानून की बार बार खिलाफ वर्जी हो रही है। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सिर्फ नीचे का स्टाफ कर सकता है? ये ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी बगैर मिली भगत के नहीं हो सकता। आप एक दीवार भी खड़ी करेंगे तो सबसे पहले पुलिस आ जाती है, पूछती है क्या है, आप उसके बाद बिल्डिंग कंट्रोल वाले आ जाते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट से आ जाते हैं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक दीवार भी कहीं खड़ी कर सके। तो डेफिनेटली इसमें सारे लोग मिले हुए होते हैं और हमने इसीलिए कहा था कि बगैर मिले हुए तो खैर हो ही नहीं सकता। आप जो लीगल बिल्डिंग है वहाँ भी हमारे पास रोज़ाना जिसके अप्रूवल्स होते हैं, सारी चीज़ें होती है, वहाँ भी लोग खड़े हुए होते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी हमारा ये कहना है कि ऐसा है नहीं, सब लोग मिले हुए हैं, पूरा लोअर से हायर स्टाफ सबकी नॉलेज होती है, बल्कि पूरे शहर की नॉलेज होती है। और हमने तो इस एक लेटर लिखा था जो हम आपको बता रहे CM और CS को, उसमें कहा कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप हैं, बड़े हमारे सूबे के लोग आप लोग हैं। अगर आप लोग की मौजूदगी में कोई भी चीज़ होगी तो सारे नुकसानात इस शहर के सब चीज़ें जो हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे जाएगी। खुदारा इन चीज़ों को सही करे। ये बिल्डिंगों की वो कुव्वत ही नहीं जो ज़लज़ले के हिसाब से वो बर्दाश्त कर रही है। तो आज के दौर में जो बगैर किसी चीज़ों के नॉर्मल रूटीन में गिर रही है, मतलब ये सिलसिला बहुत आगे तक जाएगा, फिर आपको कंट्रोल नहीं होगा। अगर आज भी कहीं लाइन ड्रॉ करनी है तो वो लाइन ड्रॉ करे। कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन को आज भी बन रही हैं, आज भी अगर नहीं रोकेंगे, एक तो रोकना, फिर इन बिल्डिंगों को स्ट्रेंथ करना, इनकी उस ताकत को करना। इसमें हमने NAD के लिए कहा था, NAD से बात की थी, हमने NUST से बात की थी, इन यूनिवर्सिटीज़ को कि इन बिल्डिंगों को उस स्ट्रेंथ के साथ खड़ा रखे कि अल्लाह ना करे कोई डिजास्टर हो तो ये इतने लोग ज़ाया ना, इतनी मौतें ज़िंदगी। यहाँ तो हमारे यहाँ लोगों की जानों की कोई कीमत ही नहीं। हम समझ रहे हैं कि बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है। वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट चल रही हैं चीज़ें, इकोनॉमी के हवाले से हम परेशानियाँ, लोगों के हालात, तो प्लीज़ इन चीज़ों को देखा जाए। मगर आप कह रहे हैं आपने अक्टूबर में ख़त लिखा आप लोगों ने चीफ मिनिस्टर को, तो फिर उसके बाद क्या कोई एक्शन नहीं हुआ? क्योंकि मार्च में तो अब ये वाक़या हो गया आगे। हाँ, हमने ख़त लिखा, उसका जवाब उन्होंने मार्क किया अपने लोकल गवर्नमेंट को, CS साहब ने, और उसके बाद कोई कमेटी बननी थी, वो चीज़ें हुई नहीं, बातें हम चलते रहे। फिर कोर्ट के इश्यूज़ आ गए, फिर लोग कोर्टों में बिज़ी हो गए, लेकिन इसको कोई इस तरीके से। लेकिन आज ये डिमोलिशंस चीज़ें एक्टिविटीज़ चल रही है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों को रोकना है। देखिए, जब तक हम करप्शन और सिस्टम को नहीं रोकेंगे, हम डिजिटलाइजेशन सिस्टम को नहीं करेंगे, काम आगे नहीं होगा। मतलब ये तो हो गए वो एरियाज़ जो कि ओल्ड सिटी के एरियाज़ हैं, मगर आपके जो बाकायदा तौर पर दूसरे एरियाज़ हैं उसमें भी गैर कानूनी करार दी जा रही हैं इमारतें, उन्हें गिराने का हुक्म आ रहा है। राशिद मिनास रोड पर इमारत की बात सामने आई। अब आवाम भरोसा करके इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसे उनके लग जाते हैं, जमा पूंजियाँ लग जाती हैं, बाद में पता चलता है। तो अगर ये छोटे छोटे एरियाज़ में ऊपर के स्टाफ तक को पैसे खिला के काम हो रहा है, तो आपके बिल्डर्स भी यही काम इसी तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से नज़र आ रहा है कि आवाम हर लिहाज से पिस रहे हैं, कोई भी इलाका हो। नहीं, इसमें आप ये देखें कि 4 साल से कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई 10 साल पहले बिल्डिंग बनी हुई है, ऑलरेडी लोग ऑक्युपाइड है, उसमें उसका स्ट्रक्चर उसी तरह बना हुआ है। जिन इदारों ने अगर कोई, वो तो लोग मौजूद हैं, वो आबाद के मेंबर है, जो अप्रूव बिल्डिंग्स हैं वो आबाद के मेंबर्स हैं, हम उस पर स्टैंड लेते हैं। वो मेंबर आज भी बैठे हैं। कल एक बिल्डिंग राशिद मिनास रोड पे थी, वहाँ के अलॉटी सारे आबाद में आए हुए थे, 400 अलॉटी हैं, उसमें से 200 लोग हमारे पास आए हुए थे। हमने डेवलपर बिल्डर को भी बुलाया, उसको बुलाया, और इन चीज़ों को कोर्ट में फाइट कर रहे हैं। हमने इनको कहा कि अगर किसी जगह पे 4 साल पहले कोई टाइटल का प्रॉब्लम है तो आइडेंटिफाई करें उन लोगों को जिन्होंने टाइटल दिया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने टाइटल दिया, बाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टाइटल दिया, उसकी वेरिफिकेशन हुई, 4-4 दफ़ा उसके डिफरेंस मालकाना उस ज़मीन के लिए गए। तो वो सब चीज़ें कहाँ गई? मतलब उन चीज़ों को हम कहाँ जस्टिफाइड करेंगे? एक लिमिटेशन है, आपको भी पता होगा कि कहाँ से आपने अप्रूवल कराना है। कोई एक इदारा होगा तो
आप उससे अप्रूवल करवाएंगे। बिल्डिंग कंट्रोल का काम है कि वो सारे महकमों से एनओसी, 18 एनओसी लेने के बाद ये प्रोजेक्ट शुरू होता है, और उसमें जो लोग इन्वॉल्व है, हमें तो उन लोगों को भी तो आइडेंटिफाई करना, अगर गलत है तो सामने आना चाहिए, पता चलना चाहिए क्या गलती है, तो फिर आपको आइडेंटिफाई होगा। ऑलरेडी हमारे जो ये वाले जो केस है, कल 6 तारीख को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, और वो उन्होंने अपील भी की हुई है, अलॉटीज आए हुए हैं, उन्होंने भी अपना लॉयर किया हुआ है। तो हम भी यही कहते हैं कि अगर जो सही बिल्डिंगें बनी है, जो अप्रूवल के साथ है, उसको कम से कम जस्टिफाइड करें, तो फिर काम आगे चलेगा। मगर जिन बिल्डिंग्स पर सवाल उठ रहा है, अगर गैर कानूनी उन्हें करार दिया जा रहा है, और अगर पैसे लेके ये सारा काम किया है गवर्नमेंट के इदारों ने, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें शक नहीं है। मगर पैसे दिए किसने होंगे? बिल्डर ने दिए होंगे ना, उसके खिलाफ नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पिस बेचारे अवाम गए बीच में। अगर कोई लैंड का इश्यूज है, कोई चीजें हुई हैं, तो गवर्नमेंट मशीनरी ने फॉरवर्ड की, उन लोगों को हम नहीं पूछेंगे तो कैसे पता चलेगा? सिस्टम तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ ही चलता रहेगा, लेकिन कहीं हमें जस्टिफिकेशन, कहीं लाइन ड्रॉ करके भाई उन लोगों को जिन्होंने उससे फायदा उठाया या पता चले तो सही, हमें उसकी लोकेशन पता चलेगी। हॉर्टिकल सोसाइटी का जिक्र है, उन्होंने पेमेंट ही नहीं की। गवर्नमेंट ऑफ सिंध सबको जमीन देती है, अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको जमीन दी तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को तो बुलाएं कि आपने गलत जमीन दी, उस आदमी को पकड़े जिसने जमीन ली। यहाँ तो 4-4, 8-8 हाथ चेंज हो गए, 8वें 10वें के बाद कोई बना रहा है, वो क्या करेगा? उसका तो वेरिफिकेशन भी हुआ है। वो लैंड्स में हम ऑलरेडी खड़े में, कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट है, हम उनके रिक्वेस्ट भी कर रहे, खड़े भी हैं, और हमने कल अलॉटीज इसके आए थे हमारे पास, उनको भी एश्योरेंस दिलाई कि भाई हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप बिल्डर्स की, अगर कोई भी लॉसेस होंगे हम आपको उनके साथ खड़े रहेंगे। हमने उनको कहा कि आप भी कोर्ट में जाए, आप बताएं कि एनओसी के अलावा क्या तरीका है, जब आप खरीदने जाए तो ये एनओसी फॉर सेल देखें फिर खरीदे। आप एक इश्तिहार हम चलाते हैं तो मीडिया में भी एनओसी फॉर सेल दी जाती है सभी जगहों पे। अगर इसके अलावा कोई इदारा है तो हम उससे अप्रूवल करवाएं, और कोई है ऊपर तो भी हम जाने के लिए तैयार। हमें भी तो पता हो कि इस इदारे के बाद सारे अप्रूवल सही है। अब करप्शन है या सिस्टम से, तो हम तो खुद चेक रहे कि डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, इन सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, हमारा करप्शन सिस्टम खत्म होना चाहिए, जहां हमारे कोई लोग गलत है उसको सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमें सब चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, आपने सुना आबाद का वर्जन। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब जाने चली गई हैं, आपने फिर कहा तहकीकात होगी, मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, कुछ लोग सस्पेंड हो जाएंगे। माजी में भी कराची में ये होता रहा है, मगर कोई मंतकी अंजाम तक चीज़ पहुंचती नहीं है। आज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर ने भी कहा कि कार्रवाई उस तरीके से हुई नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए थी। दिन दिहाड़े गैर कानूनी तौर पर यह काम होता है, करते आप लोग कुछ नहीं है फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। एक तो बहुत ही अफसोस जो आज ये वाक़या हुआ, इतनी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई, और फिर काफ़ी लोग ज़ख्मी हैं। अभी भी रेस्क्यू का काम वहाँ पे चल रहा है, कुछ लोग अब भी वहाँ पे हैं और दुआगू हैं कि वो बाहिफाजत बाहर आएँ। देखिए, इस पे वाकई बहुत सारी खराफात हैं, ब्लैक शीप्स हैं, मुख्तलिफ अवामिल हैं जिनके तहत ये सब कुछ हुआ यहाँ पे, और हम उसको ख़ुद को बरीउल ज़िम्मा नहीं कर सकते इन सब चीज़ों से। इशू ये है कि चले पहले नहीं हुआ, अब हो रहा है या कब होगा, लेकिन एक सही एक्शन होना चाहिए। और जिसके लिए हमने, आपको पता है मीडिया पे भी है कि 2-3 माह पहले हमने बिल्डिंग कंट्रोल की, SBCA की अलहदा से अदालत का भी कैबिनेट से अप्रूव कराया है, जिसके लिए अदलिया से रुजू किया गया है हमारी लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से कि फौरी तौर पर एक अदालत जो SBCA में जो इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं उन पर एक्शन लें, ताकि जो लोग डिपार्टमेंट के उसमें इन्वॉल्व हैं या जो सो कॉल्ड बिल्डर माफिया या कोई और इश्यूज़ हैं जो उसमें आते हैं, उन सब पर एक्शन हो, सख्त सज़ाएँ हों, और ये जो आम सादा लोग अपनी पूरे उम्र की जमा पूंजी लुटा बैठते हैं उनका भी कोई मदावा हो, इन लोगों से वो पैसा भी रिकवर किया जाए ताकि उनको वो पहुंचाया जाए। आपने जो कहा, शाहब आपने कहा चाहिए, शाहब आपने कहा चाहिए और ऐसा हो। 10 साल हो गए आपकी हुकूमत को, बल्कि 11.5 साल हो गए आपकी हुकूमत को। ये ऑपोजिशन का मैनिफेस्टो नहीं दे रहे हैं आप हुकूमत में 11.5 साल से, और ये आज हो रहा है। अगर माजी की गलतियां हैं वो अपनी जगह पर है माजी की हुकूमतों की, मगर मसला सिर्फ ये है शाह साहब 2017 में एक इमारत गिरी, लोग मारे गए। पिछले साल फरवरी में इमारत गिरी, खुशकिस्मती से लोग नहीं मारे गए। आज 14
لوگ مارے گئے ہیں. تو یہ 2017 سے لے کے اب تک آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آباد والے کہہ رہے ہیں, ابھی شیخانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کہ اکتوبر میں ہم نے چیف منسٹر کو لکھا ہے. اکتوبر سے لے کے اب تک آپ لوگوں نے کیا کیا؟ یہ تو آج بن رہی تھی عمارت, یہ گزشتہ حکومتوں پہ کیا ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اگر پچھلے چند ماہ کی آپ پوری رپورٹ دیکھ لیں, آپ کی میڈیا بھی ہے, آپ کے ماشاءاللہ پورا نیٹ ورک ہے کہ جس کے تحت 900 سے زیادہ اسٹرکچر ایلیگل عمارتوں کو گھرایا گیا, ایکشن لیا گیا, مختلف لوگوں پر ایکشن کیا گیا. جیسے میں نے کہا یہ عدالت ہم نے اپروو کرا لی ہے, یہ کو آج کل یا مہینے کی بات نہیں ہے, 3-4 ماہ سے اس کو اپروو کرایا گیا, جو نہیں پہلے ہو جانی چاہیے تھی. پھر عدلیہ سے کہا ہے وہ جلدی آئیں گی تو اس پہ ایکشنز ہوں گے, ان کو سزائیں ملیں گی, قانون کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے. اور میں خود کو اس سے سندھ گورنمنٹ بری الذمہ نہیں ہے. اگر پہلے یہ سارا کچھ ہوا ہے, کسی نے کسی کی تو نیگلیجنسی ضرور ہے اس معاملے میں. تو یہ عام آدمی کی جان جانا یا کسی کی سادہ آدمی کی پوری جمع پونجی چلی جانا, یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. شاہ صاحب ٹھیک ہے, ظاہر ہے بالکل چھوٹی باتیں نہیں ہیں, مکمل طور پر ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے. شاہ صاحب میں پھر کہہ رہا ہوں آپ حکومتی پوزیشن پر ہیں, میں کہہ رہا ہوں سر ہم نے بھی بنایا ہے, اس پر ایکشن کیا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کیا جا رہا ہے, میں مان رہا ہوں. اب جب آفیشیلی شاہ صاحب اگر جب کوئی بھی انسان کراچی جیسے شہر میں اگر نارمل سب چیزیں اپروو کرا کے بھی اپنا گھر بناتا ہے, تو آپ جا کے کسی سے بھی پتہ کرا لیجئے, اور I'm sure آپ کو پتا ہوگا, تو اس کے لیے کبھی پولیس آ جاتی ہے, کبھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے آ کے تنگ کرتے ہیں, چاہے اپرووڈ ہو سب چیزیں. یہ بغیر اپروو ہوئے یہ بن رہا ہے, یہ کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ نہیں ہو رہا ہوگا؟ آپ یہ گارنٹی دے دیں کراچی کے عوام کو کہ جی آئندہ نہیں ہم ہونے دیں گے, یہ آئندہ اس قسم کا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا دیکھنے کو. سر ایک تو اس میں کراچی کی عوام یا جہاں بھی پورے صوبے میں ایسی جگہ ہو رہی ہے وہ بھی ہمیں سپورٹ کریں, اور جہاں اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے ہمیں آگاہ کریں. اور آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ ایکشن پہلے بھی ہم نے لیا ہے. یہ جو 4-5 ماہ میں نے 900 یہ اسٹرکچر گنوائے, یہ صرف زبانی نہیں ہے, میں پورا ریکارڈ ہے میرے پاس. اور یہ اب آئندہ آپ کو اس میں بہت زیادہ بہتری نظر آئے گی. اور ہماری ظاہر ہے یہ سب کچھ ہوا ہے, اس کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا, چھپایا بھی نہیں جا سکتا. تو یہ ظاہر ہے ہم خود کو بری الذمہ نہیں کر سکتے اس معاملے میں, لیکن انشاءاللہ آئندہ آپ اس میں بہت زیادہ بہتری بھی دیکھیں گے, سزائیں بھی دیں گے عبرتناک. شاہ صاحب کوئی ایس او پی کوئی پروسیجر بتائیے, کیونکہ اگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آج کے بعد بھی ایسے ہی چلتا رہا تو اس کا مطلب ہے آج کے بعد بھی ایسے واقعات ہوں گے. کوئی ایسے واقعات کہ آپ نے کوئی ڈسٹرکٹ وائز کوئی مانیٹرنگ بنائی جائے, کوئی مختلف علاقوں کے لیے مانیٹرنگ بنائی جائے, جس طریقے سے ہینڈل کیا جائے. یہ تو اوپر سے لے کے نیچے تک آفیشلز ملے ہوں گے, اس لیے ہو رہا ہے نا یہ. اور ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب آج مان رہے ہیں ایڈیشنل ڈی او پر آ کے کہ ہاں جی ہماری ناکامی ہے. تو کچھ الگ سے آپ نے اپنے سپیز ہیں ان کو تبدیل کریں, کچھ ایسا کریں گے؟ دیکھیں بالکل اس میں تبدیلی لائے بھی ہیں اور مزید بھی اس کو بہتر کریں گے. عدالتوں کا قیام چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہو جاتا تھا کہ کارروائی ہوتی تھی لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا تھا. بہت سارے کیس زیر التوا ہیں اور اسی وجہ سے ایشو نہیں ہوتے. اگر ایک اسپیسیفک SBCA کے لیے عدالتیں ہوں گی تو فوری سزائیں بھی ملیں گی, ان پر ایکشن بھی ہوگا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے بھی 28 افسروں کو ہٹایا گیا ہے, ان پر ایکشن کیا گیا ہے, جن کے ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ 10-15 سال میں کتنی بار وہ سسپینڈ ہوئے ہیں, پھر دوبارہ انہی علاقوں میں ان کو لگا دیا گیا جہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو ان پر آج CM صاحب نے ان کے گرفتاری کا حکم بھی دے دیا ہے, اور بھی مزید انکوائری کر رہے ہیں, اور بھی جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان سب پر ایکشن ہوگا اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ کوتاہیاں ضرور ہیں اور انشاءاللہ ان کو بہتر کریں. اور شاہ صاحب ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا, اب دوسرا مسئلہ ہے جو باقاعدہ ایریاز ہیں جہاں پر اپروو کرا کے عمارتیں بن رہی ہیں, بلڈنگیں کھڑی ہو چکی ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے غیر قانونی ہیں. ابھی شیخانی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی ہر جگہ سے اپروو ہو گیا, NOC ہو گیا, اگر بلڈر نے بھی کہیں پیسے کھلائیں تو اس کے خلاف بھی تحقیقات کر لیں, مگر آفیشل سے تو کریں کہ عمارت بن گئی, لوگوں نے اپنی جمع پونجی لگا دی, اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جی اس کو گرا دیں, اسٹے آرڈرز بھی ہو جاتے ہیں, پھر عمارتیں کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہیں, لوگوں کے پیسے پھنس جاتے ہیں. یہ لوگ گر کے بھی عمارتیں گرنے کی وجہ سے بھی مر رہے ہیں, اور ان کی جمع پونجیاں بھی اس طریقے سے ڈوب رہی ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, محسن صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ پورا سسٹم بنایا جا رہا ہے, اور یہ جو اجازتیں ملی تھیں یہ کیوں اب ایشو ہوا ہے, اس کا پورا ایک لمبا پروگرام رکھ لیں, بلکہ اس کو آپ خود بھی چیک کر لیں کہ کئی دفعہ جب اس طرح کی کوئی بلڈنگ بننا شروع ہوتی ہے اس پر کوئی بھی تنظیم جا کے
کورٹ میں اسٹے لیتی ہے تو پھر عدالتوں سے ہی ان چیزوں پہ احکامات آئے ہیں جو آرڈرز اب بھی موجود ہیں. میں بلیم نہیں کر رہا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں بہت ساری بلڈنگ اسی طرح بنی ہیں, اور بعد میں ظاہر ہے اگر اب آ کر ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سب غیر قانونی ہے تو لوگوں کا تو نقصان ہوگا, عام آدمی کا تو نقصان ہوگا, جس میں ظاہر ہے بینیفیشری یہ کرپٹ لوگ رہے ہوں گے اور جو بلڈر مافیا ہے وہ رہی ہوگی. تو دونوں کا کہیں نہ کہیں تو ہے. اصل ایشو تو عام لوگوں کے لیے آتا ہے, اس ساری چیز کو بہتر کرنا ہے, اور بلڈنگ کنٹرول کے لیے ہم نے سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں تاکہ ایزی پروسیس ہو, اور وہ جو ایک ہوتا ہے سلسلہ کہ جی کرپٹ جو پریکٹس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس سب کو بہتر بھی کیا ہے ہم نے. جو ایک پہلے اسٹارٹ لیا ہے چھوٹے پلاٹ سے جو بالکل ڈیجیٹلائز کر دیا ہے اس بات کو, اور وہ ہر کوئی کچھ ٹائم ہے جس میں وہ سب کے پاس آ جاتا ہے. اسی کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں تاکہ یہ ساری خرافات جو ہیں یہ ختم ہوں. بہت شکریہ. ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کہہ رہے ہیں کہ اس پر کام ہو رہا ہے, مگر حکومت کو کس طرح کام کرنا چاہیے. کراچی اتنا بڑا شہر, بغیر کوئی آفت آئے اس طریقے سے عمارات گر رہی ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی عمارت آتی ہے, کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جیسا کہ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ 7 ریکٹر اسکیل کا اگر زلزلہ آ جائے تو بہت زیادہ لوگ کراچی میں مارے جا سکتے ہیں. عارف حسن صاحب جو کہ معروف آرکیٹیکٹ ہیں, اربن پلانر ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف حسن صاحب بہت شکریہ. صاحب ظاہر نظر آتا ہے کہ آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے. کراچی کے اوپر آپ نے بہت زیادہ لکھا بھی ہے کیسے چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یہاں پر انکروچمنٹ ہے, غیر قانونی تعمیرات ہیں, لوگ آباد ہو گئے ہیں کچی آبادیوں میں. صاحب کیسے اس سب چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, یہ جو تعمیرات کا مسئلہ ہے یہ آپ کے 4 مسئلے ہیں. ایک تو پرانی عمارتیں ہیں, پرانے محلے ہیں جن کی عمارتوں کی دیکھ بھال نہیں کی گئی برسوں, اور ان کے اوپر مزید تعمیرات ہوئی ہیں. تو ایک تو وہ مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کا تو یہ ہے کہ KBCA جو ہے وہ ان عمارتوں کو دیکھتا ہے, اور جو خطرناک ہوتی ہیں انہیں خطرناک ڈکلیئر کرتا ہے, خالی کراتا ہے, گراتا ہے, علاوہ ان عمارتیں کی جو ہیریٹیج سمجھی جاتی ہیں. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو کچی آبادیاں ہیں ان میں کئی منزلیں بن جاتی ہیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کچی آبادیوں کے لیے کوئی رولز اور ریگولیشنز نہیں بنے ہیں, نہ ہی ان کو مانیٹر کرنے کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا گیا ہے. تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو کچی آبادیاں ہیں جو کہ کئی منزلیں بن رہی ہیں جن پہ, ان کو دیکھنے کے لیے ان کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز ہو, کوئی ادارہ ہو جو ان کو مینیج کرے اور ان کو اپروول دے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو بن چکی ہیں عمارتیں خستہ حالت میں بغیر کسی اپروول کے اور بغیر کسی نقشے کے, بہت ساری ہیں ایسی, بے شمار ہیں, کچی آبادیوں میں بھی ہیں, پکی آبادیوں میں بھی ہے, ان کا ایک باقاعدگی سے رجسٹریشن ہو, آئیڈینٹیفیکیشن ہو, اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ ان کو کس طرح سے ہم صحیح کر سکے, ان کی ریٹرو فٹنگ ہو. یہ ہو سکتا ہے, مگر ان سب چیزوں کے لیے آپ کو ادارے چاہیے, اور ایسے ادارے جو کہ ایفیشینٹ ہوں, جو صحیح طرح سے کام کرے, جو پولیٹیکل پریشر میں نہ آئیں, جو رشوت نہ لیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اب یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے یہ ایک ہائیلی سینٹرلائزڈ ادارہ ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے کراچی کی سطح پہ اور شہروں کی سطح پہ, اور پھر ہر ایک ڈسٹرکٹ کی ایک کنٹرولنگ اتھارٹی ہو, تو میرے خیال میں یہ چیز مینیج کی جا سکتی ہے. تو مگر اس کے لیے ہمارے پاس فی الحال کوئی ارینجمنٹ ہے نہیں. تو پرانے مکان جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں پارٹیشن سے پہلے کے, وہ جو بغیر نقشوں کے پاس ہوئے ہیں, وہ کچی آبادیاں جو کہ کئی منزل کی ہو گئی ہیں,
ان سب کی دیکھ بھال کے لیے یہی ایک ڈیسینٹرلائزڈ ادارے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ عارف حسن صاحب، اپنی طرف سے موقف دے رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت کیا کرتی ہے۔ کہہ تو رہے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب کے یہاں سے بہتری لے کر آئیں گے، ایکشن لیا جائے گا۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید اہم خبروں پر بات کریں گے۔ میرا خیال ہے حکومت کے مخالف تو ہیں، ملک کے مخالف نہیں ہیں، تو ملک کی ایک سیاسی جماعت ہے اور سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے، تو ان کے ساتھ حکومت نہیں بنانے جا رہے ہیں، نہ حکومت گرانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی ایسا مطالبہ رکھا ہے۔ تو ہم نے تو جو وعدے اس موجودہ حکومت سے رکھے ہم پورے کریں گے، لیکن ایک بہتر پاکستان ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مطالبہ ہے جس کو کہ ہم سب کو مل کے پورا کرنا ہے۔ نون لیگ کی سینئر قیادت کراچی آئی ہے۔ اگر حکومت گرانی نہیں ہے، نون لیگ کے ساتھ حکومت متحدہ قومی موومنٹ نے مل کر بنانی نہیں ہے، تو آخر کراچی میں نون لیگ کی قیادت کر کیا رہی ہے؟ کیوں ایم سے ملی تھی؟ ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب، سیکرٹری جنرل نون لیگ موجود ہیں۔ احسن اقبال صاحب بہت شکریہ۔ احسن اقبال صاحب، جب حکومت آپ کے ساتھ انہوں نے بنانی بھی نہیں ہے، حکومت تحریک انصاف کی گرانی بھی نہیں ہے، تو اصل میں کیونکہ آپ لوگ اب کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، تو کم از کم یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کر تو نہیں رہے مگر کچھ کرتے نظر ہی آ جائیں۔ جی بہت شکریہ شاہزیب صاحب۔ آج ہمارا جو کراچی کا وزٹ ہے یہ اسی تنظیمی ہماری ایکٹیویٹیز کا تسلسل ہے جو ہم گرفتاری سے پہلے کر رہے تھے، اور خاص طور پہ کراچی چونکہ پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے، اس کے ساتھ ہماری بہت وابستگی ہے۔ 2013 میں یہ شہر جو ہے بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ اور بوری بند لاشوں کی وجہ سے مفلوج تھا، اور ہم نے 5 سالوں میں امن لوٹایا، یہاں کی روشنیاں بحال کیں، 200 سے زیادہ کارخانے دوبارہ بحال ہوئے۔ تو ہمیں بہت دلچسپی، اور ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ میں بہت دیر بعد کسی فیڈرل گورنمنٹ نے کراچی کے اندر بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس فنڈ کیے تھے، جس میں گرین لائن کا منصوبہ ہے، اسی طرح لیاری ایکسپریس وے کو مکمل کیا گیا، کراچی حیدرآباد موٹر وے کو مکمل کیا گیا، پھر ہم نے اس کے علاوہ جو K4 کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے 12.5 ارب روپے اس کے اندر دیے۔ تو اب چونکہ کراچی کے مسائل کافی سرفیس ہو رہے ہیں، ہم چاہتے تھے کہ جو ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی ملیں، لیکن MQM سے ملنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو ملک کو اس وقت اکنامک کرائسس درپیش ہے اور جو پولیٹیکل کرائسس درپیش ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر سوچیں، چونکہ یہ حکومت تو دن بدن پاکستان کو اقتصادی میل ڈاؤن کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور کراچی جہاں ایجوکیٹڈ مڈل کلاس بستی ہے، اس بے روزگاری سے اور اس مہنگائی سے اور معاشی بدحالی سے یہاں پہ جو ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہے وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے۔ تو ہم چاہتے تھے کہ ان سے بھی پوچھیں کہ ان کی کیا تجاویز ہیں اور کس طرح تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز مل کر ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل گورننس کو، ڈیموکریٹک پروسیس کو سٹرینتھن کرنے کے لیے اور بالخصوص اس اکنامک سلائیڈ کو روکنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، یا کیا ان کے لیے روڈ میپ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں کافی کامن گراؤنڈ ملی ہے ان کے ساتھ، انہوں نے ہمارے جو تحفظات تھے اس وقت معیشت کے، ان سے بالکل اتفاق کیا ہے، اور یہ طے ہوا ہے کہ دونوں جماعتیں ایک میکنزم بنائیں گی جن کے ساتھ وہ مل کر مستقبل میں جو براڈر نیشنل ایشوز ہیں ڈیموکریسی کے، اکانومی کے، ان کے لیے کوئی کامن ایک حکمت عملی کے ذریعے آگے تعاون کر سکتی ہیں۔ مگر آپ کی جماعت تو کراچی کے مسائل کا ذمہ دار MQM کو سمجھتی رہی ہے، اور اب کراچی اور ملک کے معاشی مسائل کا ذمہ دار MQM اور تحریک انصاف کی حکومت کو سمجھتی رہی ہے، تو کراچی اور معاشی مسائل کا حل پوچھنا تھا تو آپ مفتاح اسماعیل سے پوچھ لیتے، MQM کے پاس کیوں گئے؟ دراصل یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ بتا تو رہے ہیں عوام کو بار بار کہ حکومت کا چلنا ملک کے لیے بڑا نقصان دہ، مگر لائے عمل آپ کے پاس ہے نہیں، اپوزیشن ایک پیج پر ہے نہیں، تو آپ نے آپٹکس کے لیے ضروری سمجھا کہ ہم کم از کم MQM سے ملتے یہ دکھاتے نظر آئیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ شاہزیب نہیں، دیکھیے ہمارا موقف یہ ہے کہ بلا شبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کی جو نقصان ہے اس سے بچنے کے لیے فوری عام انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہماری یہ بھی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ محض ایک الیکشن مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ ہمارا جو گورننس کا ماڈل ہے پچھلے کئی اشروں کے اوپر محیط ہے، وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ سلسلہ چل نہیں رہا۔ اگر ایک نئی حکومت بنانی ہے جس کو 1.5 سال بعد پھر سازشوں کا سامنا کرنا پڑے گا یا پھر وہ ختم ہو جائے گی، تو یہ بے یقینی تو اور ہمیں مسائل میں پھنسا دے گی۔ نئے الیکشن کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم ایک نیا ری سیٹ کریں اس آئین کی عملداری کے اندر، اس آئین کی اسکیم کو نافذ کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز مل کر اس بات پر اتفاق کریں کہ اگلے
10 साल के लिए क्या हमारी पॉलिसीज होंगी, क्या हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा, जिसके ऊपर सब इत्तेफाक करेंगे, कोई किसी को डिस्टेबलाइज नहीं करेगा। और फिर अवाम जिसको मैंडेट देंगे, जेन्युइन मैंडेट, जो हकीकी मैंडेट होगा, वो 5 साल मुकम्मल करे। यही पाकिस्तान को आगे निकालने का रास्ता है। इसके अलावा तो हम दलदल में धंसते जा रहे हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स अलग चीज़ है, नए इलेक्शन दूसरी चीज़ है। इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए मान गए, वो नए इलेक्शन के लिए तो नहीं माने। वो आपने उसकी तो बात ही नहीं की ना उनसे, क्योंकि वो कह रहे हैं हुकूमत गिराने के लिए हमारी कोई बात नहीं हुई है। नहीं, बात की है, हमने अपनी तजवीज़ उनको दी है और हमने कहा है कि हम समझते हैं कि मुल्क को इन मसाइल से निकालने के लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ नया इलेक्शन हो जो आज़ाद मुनसिफाना हो, बल्कि उस इलेक्शन के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएं, एक ग्रैंड नेशनल चार्टर बनाएं, ग्रैंड नेशनल डायलॉग कह लीजिए, ताकि जो स्कीम है वो फिर दोबारा हचकोले ना खाए, मुल्क स्टेबिलिटी के साथ चले। और जो मुल्क की इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो मुल्क की गवर्नेंस की पॉलिसीज़ हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की, जो मुल्क की सोशल पॉलिसीज़ हैं, जो मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, उन पे सब में हम आंगी हो और उसमें कोई बहुत ज़्यादा जोल्ट्स ना आए। चूँकि ये जो जोल्ट आते हैं हमारे इस सफ़र के अंदर, वो हमें फिर बार बार डिस्टेबलाइज करते हैं, बार बार हम 0 मीटर से फिर दोबारा सफ़र शुरू करते हैं। बांग्लादेश कहाँ चला गया, इंडिया किधर जा रहा है, दूसरे मुल्क जो हमसे पीछे थे आगे निकल गए हैं। तो फिर एमक्यूएम ने इसका क्या जवाब दिया जब आपने बात की है? तो एमक्यूएम ने हमारी इस तजवीज़ से मैं ये कहूँगा सेफली के इख्तलाफ नहीं किया, और उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया कि ये आपकी बात सही है और ये आपका एनालिसिस दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुलाकात एमक्यूएम से हुई है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सिंध में कोरोना का एक और केस सामने आ गया है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 6 हो गई है। हुकूमत का दावा है कि अब तक सूरत हाल काबू में है, मगर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला कोरोना वायरस है, जिसका खौफ अब पूरी दुनिया में फैल गया है। सयाहत, मईशत और तालीम इस वायरस की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। आज भी अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में मंदी है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस वक्त नजर आ रही है। अब तक 13 ममालिक में वायरस के खौफ की वजह से स्कूल बंद है और 30 करोड़ बच्चों की तालीम मुतासिर हुई है। 30 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और मजीद ममालिक स्कूलों की बंदिश का फैसला कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। अब तक कोरोना वायरस 80 ममालिक को अपनी लपेट में ले चुका है, जिससे 95,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 3,300 अफराद हलाक हो चुके हैं। अलबत्ता 51,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। चीन से शुरू होने वाले कोरोना वायरस ने अब यूरोप में भी वो फैल रहा है। मशरिक वस्ता में भी कोरोना वायरस के मुतासरीन सामने आ रहे हैं और अब इबादत भी मुतासिर हो रही है। सऊदी अरब ने पहले बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन पर पाबंदी लगाई और अब अपने ही शहरियों पर उम्रे की पाबंदी लगा दी। सऊदी हुकूमत ने हरम शरीफ को कोरोना से महफूज रखने के लिए स्प्रे किया, जिसकी वजह से हरम के सहन में तवाफ का अमल रोक दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक 1979 में हरम शरीफ पर कब्जे के बाद यह पहला मौका है कि तवाफ का अमल रोका गया है। सऊदी अरब में भी अब तक कोरोना के 5 केसेस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात में 27 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने भी हिदायत की है कि जुमे के इज्तिमात को सिर्फ 10 मिनट तक महदूद रखा जाए। ईरान पहले ही जुमे के इज्तिमात पर पाबंदी लगा चुका है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ ईरान में सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है। ईरान में कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 3,513 हो गई है और हलाकतों की तादाद 107 तक पहुंच गई है। सिर्फ 24 घंटों के दरमियान ईरान में कोरोना वायरस के 591 नए केसेस और 15 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। ईरान के साथ साथ पाकिस्तान के एक और पड़ोसी मुल्क में भारत में कोरोना का खौफ पहुंच चुका है। भारत में भी कोरोना वायरस के 30 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और वहाँ ये बहस हो रही है कि अगर कोरोना वायरस फैला तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि भारत में इस हवाले से सहूलतों की कमी है। इसलिए भारत में सख्त तशवीश पाई जाती है। भारतीय दारुल हुकूमत में तमाम स्कूल 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, शुरू में अमेरिकी सदर ने कोरोना वायरस को संजीदा नहीं लिया था, मगर अब अमेरिका भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 161 तक पहुंच गई है। 11 हलाकतें हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा 10 हलाकतें वाशिंगटन में हुई हैं। 1 हलाकत कैलिफोर्निया में हुई है। कैलिफोर्निया के साहिल पर बहरी जहाज़ में मेक्सिको जाने के लिए एक मुसाफिर सवार हुआ तो उसकी मौत हो गई, जिसके बाद जहाज़ के अमले और मुसाफिरों में वायरस की अलामात जाहिर होने पर जहाज़ को खुले समंदर में ही रोक दिया गया है और उस पर तकरीबन 3,500 मुसाफिर हैं। और अमरीकी हुकाम को खदशा है कि इस जहाज़ में 11 मुसाफिरों और 10 अमले के अराकीन कोरोना से मुतासिर हो गए हैं।
اس لیے جب تک تمام مسافر کلیئر نہیں ہو جاتے ان مسافروں کو کھلے سمندر میں ہی رہنا پڑے گا۔ دوسری طرف کورونا وائرس کی وجہ سے اہم ملاقاتیں اور دورے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ چین کے صدر نے رواں ماہ جاپان کا دورہ کرنا تھا، انہوں نے یہ دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ اسی طرح رواں ماہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے برسلز جانا تھا، جہاں ان کی یورپی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں ہونی تھی اور بھارتی وزیر اعظم کو یورپی یونین کے اجلاس میں شرکت کرنا تھی، مگر یہ دورہ بھی منسوخ کر دیا گیا۔ یہ ہے اہم ممالک میں کورونا کے خوف کا عالم۔ اسی خوف کی وجہ سے دنیا کی معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اگر صرف چین کی بات کی جائے تو چینی معیشت 70 کی دہائی کے بعد پہلی دفعہ گراوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ 1976 میں جب چین کی کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ کی موت ہوئی تو اس وقت معاشی ترقی کی شرح متاثر ہوئی، پھر اس کے بعد 1978 سے 2018 تک چین کی ترقی کی شرح 9.4% تک رہی، مگر اب چین کی معیشت کورونا وائرس کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ پہلے ہی سلو ڈاؤن تھا، وہ مزید متاثر ہوا ہے۔ امریکہ سمیت اہم یورپی ممالک کی اسٹاک مارکیٹ سنبھل نہیں پا رہی ہیں، اہم تجارتی ایونٹس منسوخ ہو رہے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے سیاحت بری طرح متاثر ہوئی ہے اور سفری پابندیوں کی وجہ سے ایئر لائنز کا بزنس بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے مطابق 20 فروری تک ایئر لائنز کا خسارہ 29 ارب ڈالرز تھا اور اب یہ خسارہ 63 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا ہے، اور خدشہ ہے کہ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو یہ خسارہ 113 ارب ڈالرز تک پہنچ سکتا ہے۔ صرف یورپی ممالک کی ایئر لائنز کے مسافروں کی تعداد میں 24% تک کمی آئی ہے۔ ایئر لائنز کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے اور اس کاروبار سے وابستہ افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بحران 9/11 کے بعد پیدا ہونے والے بحران سے زیادہ سنگین ہے۔ اس کے علاوہ فیس بک نے اور ایمیزون نے کورونا وائرس سے متاثرہ علاقوں میں اپنے دفاتر بند کر دیے ہیں اور وہاں کے ملازمین کو ہدایت کی ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر کام کریں۔ اس وقت پوری دنیا کورونا سے متاثر ہو رہی ہے اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ یاد دیجیے، اللہ حافظ۔